السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے کچھ خوبصورت اور سبق آموز واقعات بتانے جا رہی ہوں۔ یہ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری تمام اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سمیت میرے گھر تشریف لائیں اور کھانا تناول فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت قبول فرما لی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ آپ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک قدم مبارک جو آپ رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف چلتے ہوئے زمین پر پڑتا اسے گنتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عثمان، تم میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ایک ایک قدم مبارک کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی خاطر ایک ایک غلام آزاد کروں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے گھر تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے قدم مبارک زمین پر پڑے تھے اسی قدر غلام آزاد فرمائے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس فعل سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، آج میرے دینی بھائی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی شاندار دعوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم مبارک کے عوض ایک غلام بھی آزاد کیا۔ میری خواہش ہے کہ کاش ہم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح کی دعوت کر سکتے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی زبانی جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دعوت کا قصہ سنا تو آپ رضی اللہ عنہا نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ رضی اللہ عنہ بھی جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دیں، اور اللہ نے چاہا تو جو ہم سے ان کے شایان شان ہو سکا ہم بھی ان کی خاطر کریں گے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی تحریک پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سمیت دعوت دی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک کثیر جماعت کے ہمراہ اپنی بیٹی کے گھر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا خلوت میں گئیں اور سربسجود ہو کر بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اے اللہ، تیری اس بندی نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دعوت کی ہے اور تیری اس بندی کو تجھ پر بھروسہ ہے کہ تو اس کی لاج رکھے گا اور اس دعوت کے لیے کھانے کا انتظام غیبی طور پر کرے گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اس دعا کے بعد اٹھیں اور ہانڈیوں کو چولہوں پر چڑھا دیا۔ اللہ عز و جل نے آپ رضی اللہ عنہا کی دعا قبول فرمائی اور تمام ہانڈیاں لذیذ کھانوں سے بھر گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہا ان میں سے کھانا نکالتی جاتی تھیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خدمت میں پیش کرتی جاتی تھیں، حتیٰ کہ سب نے وہ کھانا سیر ہو کر کھایا اور ایسا لذیذ کھانا انہوں نے پہلے کبھی نہ کھایا تھا۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حیرانگی کو بھانپ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ایسا کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا، اور اللہ عز و جل اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ یہ کھانا کہاں سے آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے یہ کھانا ہمارے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کھانا کھلانے کے بعد ایک مرتبہ پھر خلوت میں گئیں اور بارگاہ خداوندی میں سر بسجود ہو کر عرض کیا، اے اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کیا، مگر تیری یہ بندی اس کی توفیق نہیں رکھتی۔ اے اللہ، جیسا تو نے جنت سے کھانا بھیج کر میری عزت رکھی، اب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے قدم میرے گھر تشریف لاتے ہوئے اٹھائے تو ان کے بدلے ان کی امت کے اتنے ہی گنہگاروں کو دوزخ سے رہائی عطا فرما۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب دعا مانگ کر فارغ ہوئیں تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بشارت دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی دعا کو قبول فرما لیا اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے 1000 گنہگاروں کو دوزخ سے خلاصی عطا فرما دی۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بیش قیمت چادر جس میں سونے کے تار تھے بطور ہدیہ بھیجی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور ارشاد فرمایا، یہ چادر میں اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے دوست رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا تو ہر ایک کے دل میں اس چادر کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دیکھنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چادر کس کو عنایت کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدرے توقف کے بعد دریافت کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں موجود نہ تھے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گھر پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا۔ جب بلانے والے نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو جا کر بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یاد کر رہے ہیں اور بلانے کا مقصد بھی بتایا، راوی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے روانہ ہونے لگے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ کہاں جاتے ہیں؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے اور شاہ نجاشہ کی جانب سے بطور ہدیہ آنے والی بیش قیمت چادر کی عنایت کرنے کے متعلق بتایا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہم اس بیش قیمت چادر کو لے کر کیا کریں گے؟ جس رب العالمین نے ہمیں یہ بیش قیمت چادر عطا فرمائی ہے، ہم وہ اسی کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، اور ہم اس چادر کو حاجت مندوں، غربا و مساکین پر خرچ کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بات سنی اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چادر آپ رضی اللہ عنہ کو پیش فرمائی اور فرمایا کہ تم دیگر لوگوں کی نسبت اس کا زیادہ حق رکھتے ہو۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ چادر لی اور پھر مدینہ منورہ کے مشہور بازار سوق اللیل میں گئے
اور اس چادر سے سارا سونا نکلوا کر اسے غربا و مساکین میں تقسیم کر دیا اور اس میں سے معمولی سی بھی مقدار اپنے لیے نہ رکھی۔ پھر گھر آ کر آپ رضی اللہ عنہ نے سارا واقعہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بتایا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس دن گھر میں فاقہ تھا اور کسی نے کچھ بھی نہ کھایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایک درخت ہوں اور فاطمہ رضی اللہ عنہا اس کی ایک شاخ ہے، علی رضی اللہ عنہ اس کا شگوفہ ہے اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم اس کا پھل ہیں اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس کے پتے ہیں، یہ سب جنت میں ہوں گے، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اہل بیت سے بے پناہ محبت اور الفت عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کی بتائی ہوئی زندگی اور نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔